سارے لکھتے ہیں میں گناہگار ہوں کہ میں نے لکھ دیا تو میری پکڑ ہو گئی. اسی کالم میں آپ نے لکھا کہ 35,000 روحیں سیدھی پختونخوا میں اتری. ہاں ملک کی رانی اب آپ نے رانی بنا دیا اسے. اور وہ جو کارکن ہیں جن کی آپ عوام کی قسم کبھی آپ نے اردو نثر پڑھی ہے تو وہ لٹیرے نے سارے تے ایتھے ملک کہنا توہین, بہت بڑی توہین اور گستاخی. اللہ اللہ اللہ, میں معافی مانگتا ہوں. عمران خان بہادر شروع سے ہی بہادر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بہادری میں کوئی شک نہیں ہے عمران خان کی. السلام علیکم ناظرین کرام. سہیل وڑائچ کو عوامی دباؤ کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے اور ان کو معافی مانگنی پڑی. کیا یہ بات درست ہے؟ آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھیے, پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں. کیتی ہے یہ میں معافی منگنا, میں دائرہ اسلام تو خارج ہو گیا. ارشاد پٹی صاحب دے جڑا احترام دا دائرہ ہے جو نکل گیا ہے جناب. میرا بڑا اس دائرے چ میں جناب معافی مانگ کے دوبارہ داخل ہونا ایک جناب دے جڑی احترام, وفا, سیاست دے اعلیٰ قوانین جناب جہدے تے عمل پیرا نے لوکاں نو لٹیا اور کرپٹ اور پتہ نہیں کی نہ دے کے, ٹھیک ہے, اور پتہ نہیں کتھوں انہوں دے خلاف الزام لیا کے لاندے ہو تے جی اسی دو لفظ لکھ دیتے ہیں تو انہوں نے بڑی تکلیف ہے. میں سر یہ اگر آپ بلیو می آپ اور میں بیٹھے ہیں اے ہن تسی ثابت نہ کرو کہ تسی بہتر ہو یا میں بہتر ہاں, یہ قوم نو فیصلہ نہیں, تسی فیصلہ اور نہیں. گل اے کہ اپنے ویوز نے, منوں اپنے ویوز رکھنے دا حق نہیں حاصل. بس یہاں تک تو ٹھیک ہے. بس اچھا ہن اے تسی وچوں کڈ کے جی اے وال میں تواڈے کڈے نے وال, تسی پتہ نہیں کی کیتا ہے. تواڈے تے جرائم اننے لمبے نے کہ کل اگر ملک چ اصلی جمہوریت آ گئی تو جڑے چند مجرم جڑے نے سب تو اگے ہون گے, اسی تو معافی تواڈی لیے بھی دعا کران گے کیونکہ اسی تے کسے نو بھی جیل چ نہیں جانا. لیکن تسی انہاں چ 5-4 چ ہوو گے, 5-4 جڑے بندے جنہاں جمہوریت نو نقصان پہنچایا, شخصی آمریت, فوجی آمریت دے حق چ ہمیشہ گلاں کیتیاں تو اور سویلین جڑے نے انہاں دے ہمیشہ خلاف رہے ہو. یہ جناب دا پورا ریکارڈ ہے. ہاں سر میں اس کو ایگری کرتا ہوں, لیکن تھوڑی بہت رد و بدل. خیر یہ میرے ویوز ہیں جس کا آپ کو احترام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اتنا تو آپ مجھے حق ہے کہ نہیں؟ حق ہے. ڈونکی راجہ کو اتنا تو حق ہے نا. نہیں آپ تو ڈونکی راجہ نہیں ہیں, آپ سیاست میں آئیں گے تو آپ پتہ نہیں کیا بنیں گے. اچھا سر 8 فروری 2024 کے الیکشن میں کتنی سیٹیں تھیں آپ کے خیال میں پی ٹی آئی؟ مجھے نہیں پتا. اچھا فرینکلی میں نے اس پہ ظاہر ہے کوئی فیئر تو الیکشن نہیں تھے, یہ تو میں پہلے دن سے کہتا ہوں. اچھا کیسا آپ کو لگتا ہے ایسا کہ یہ یاسمین راشد اور نواز شریف صاحب کی سیٹ کون جیتا تھا؟ ریئلی نہیں پتا, میں نے نہ اس کی تحقیق, کیونکہ سارا یہ معاملہ ہی جو ہے وہ شبے میں پڑ گیا نا, شک و شبے میں. اچھا تو پھر کہ کس طریقے سے اس کو انویسٹیگیٹ کریں, نہ تو کوئی جو ہے وہ آزادی ہے کہ آپ کی ایکسیس ہو الیکشن کمیشن تک, تو ہر چیز ہی اس کے بعد. تو میں تو ویسے جتنی یاسمین راشد کے لیے میں آواز بلند کرتا ہوں, بوڑھی عورت ہے اور ساری زندگی پروفیشنلزم کی ہے, ساری زندگی. یہ جو 4 لاہور والے ہیں نا, یہ تو بیچارے بہت ہی زیادتی ان سے ہو رہی ہیں. محمود الرشید, اعجاز چودھری, چیمہ صاحب, وہ چیمہ بیچارہ تو ساری اس کا نہ کوئی حکومت میں لین دین نہ کچھ, وہ تو آخری دن 2 دن گورنر بنا ہے اور وہ بیچارے دی انی گورنر ہی نہیں رہی جتنی وہ جیل ہو گئی ہے. اعجاز چودھری پتہ نہیں بیچارے کو ہارٹ کی پرابلم ہے کیا ہے. یہ پیور پولیٹیکل لوگ ہیں, یہ تو کوئی بیچارے نہ ٹیررسٹ نہ کچھ. سر آپ کو لگتا تھا عمران خان اس ہمت سے جیل کاٹ پائے گا؟ ارے عمران خان بہادر شروع سے ہی بہادر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بہادری میں کوئی شک نہیں ہے عمران خان کی. آپ کو لگتا تھا جیل جائے گا تو جو ہم بہت ایک تاثر تھا جیل جائے گا فارغ ہو جائے گا؟ نہیں, وہ بڑا عمران خان کو ہم تو اس وقت سے جانتے ہیں نا جب یہ ریس کورس پارک میں یا لارنس گارڈن میں دوڑ لگاتا تھا. اتنی کوئی دوڑ ہی نہیں لگا سکتا. تو جو بندہ پھر وہ ناقابل یقین کام کرے تو وہ کوئی بھی کام کر سکتا ہے. اور واپسی نظر آتی ہے آپ کو؟ مفاہمت, ملک کا فائدہ اس میں ہے. دیکھو ہو سکتا ہے کل پی ٹی آئی کے لوگ 9 مئی کے وقت بھی کہتے تھے, آج بھی کہتے ہیں کہ جی بغاوت ہو جائے گی, یوں ہو جائے گا فلانا, اس سے بھی کچھ نہیں ملے گا. فرض کرو اگر کامیاب بھی ہو جائے ہم پیچھے چلے جائیں گے. اور مفاہمت ہوتی نظر آ رہی؟ دیکھو نہ بھی نظر آئے نا
پھر بھی اس کا حل یہی ہے. دیکھو کہ نہ آپ ہمیشہ عمران کو جیل میں رکھ سکتے ہیں، نہ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ سارے اپنی اپنی کرسیاں اٹھا کے گھر چلے جائیں. ناظرین کرام، کچھ عرصہ قبل سہیل وڑائچ نے ایک انتہائی نازیبا کالم لکھنے کی کوشش کی، اور وہ کالم چلا تو نہیں، اس کی تو خیر بائیکاٹ بھی ہو گیا، لیکن بہرحال اس نے اپنی نیت جو ہے وہ صاف ظاہر کر دی تھی، اور اس نے بشرا بیوی کی شان میں کچھ گستاخی بھی کی. یعنی بیسیکلی شان میں کیا گستاخی کی، اس نے کچھ نقلیں وغیرہ اتاری، اور کچھ جنات اور جس طرح کے یہ جیو والے کہتے رہتے ہیں، تو انہوں نے کچھ اس طرح کی کچھ چیزیں کالم میں بھی لکھی، جس کا سوشل میڈیا پہ کافی جو ہے وہ طوفان بدتمیزی جو ہے وہ آپ کو نظر بھی آیا. ایک ویڈیو میں نے پہلے بھی ڈالی ہے جس میں وہ پورے کا پورا جو ہے وہ ارشاد بھٹی صاحب اس کے ساتھ کافی کتوں والی کر رہے تھے. تو ابھی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ دوبارہ ایک ایسا کوئی چیزیں نظر آ رہی تھیں جیسے سہیل وڑائچ جو ہے وہ معافی مانگ چکا ہے یا معافی مانگ رہا ہے. لیکن ناظرین کرام، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. سوچ کہتے ہیں نا کہ سانپ کو جو ہے وہ 100 سال تک آپ کسی سوراخ میں، کسی یعنی پائپ میں ڈال کر رکھیں تو وہ بعد میں جب نکلے گا تو وہ ٹیڑھا ہی نکلے گا. تو اس شخص نے کبھی بھی معافی نہیں مانگی. یہ جھوٹی خبر پھیلائی گئی ہے سوشل میڈیا پہ، جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھ بھی لیا ہے. آخر میں جا کر وہ تھوڑا سا نرم پڑ گیا تھا. ارشاد بھٹی کے سوالات کے آگے اس نے جو ہے وہ ہتھیار ضرور ڈالے تھے، لیکن معافی والی بات یہ نہیں کرتے، کیونکہ فرعون کو بھی اس کو آخر دم تک اس کو پتہ تھا کہ وہ غلط کر رہا ہے، لیکن اس نے معافی مانگنے سے انکار کیا ہوا تھا. تو یہ بھی اپنے زمانے کے چھوٹے موٹے فرعون ہیں جو معافی مانگنا اپنے لیے حد تک عزت سمجھتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کب تک یہ بدماشی پہ تلے رہتے ہیں. تو آپ بھی انتظار کیجیے، میں بھی کرتا ہوں. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو، کسی اور موضوع میں. یہاں تک اگر آپ میری ویڈیو دیکھتے ہوئے آ چکے ہیں تو ناظرین کرام اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اگر آپ چینل پر نئے ہیں. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو، کسی اور موضوع پہ. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ آپ کا حامی و ناصر.